باتیں میٹھے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں میٹھے نبی کی باتیں سچے نبی کی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں سچی باتیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارا پروگرام ہے سچی باتیں جو ہر ویک آپ ملاحظہ کرتے ہیں پیر کے دن، اور اس میں ہم اپنے پیارے نبی سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سچی سچی باتیں سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. احادیث مبارکہ بھی بیان کی جاتی ہے، آپ علیہ السلام کے پیارے پیارے ناموں کا بھی ذکر خیر ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے واقعات اور آپ علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا ذکر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں جو توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنتے ہیں اور کچھ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں. اپنے پروگرام کی ابتدا میں ہم ایک حدیث پاک شامل کریں گے جس میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. سبحان اللہ. تو ہم نے قیامت کے دن آپ علیہ السلام کے قریب ہونا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ قیامت کے دن میں اپنے نبی علیہ السلام کا قرب پاؤں، آپ علیہ السلام کی شفاعت سے مجھے حصہ ملے، آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام ملے. تو اس کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کثرت سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے محبوب علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. قرب کا مطلب کیا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے قریب ہوں گے، آپ علیہ السلام کے قریب ہوں گے اور انشاءاللہ قرب مصطفیٰ کی برکتیں پائیں گے. تو مل کے درود پاک پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام میں 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلے سیگمنٹ میں ہم نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس سے متعلق کچھ احادیث روایات کا بھی بیان ہوتا ہے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کے حالات اور سرکار علیہ السلام کے معجزات و کمالات کا تذکرہ کرتے ہیں. اور آخری سیگمنٹ میں ہم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا عربی متن سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کا انٹروڈکشن لیں گے اور پھر ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی سیدھی جانب سے ابتدا کریں گے. جی حضور اپنا نام بتائیں گے آپ؟ میرا نام زیان خان ہے. ماشاءاللہ زیان خان بھائی، کیا کرنے آئے ہیں آپ؟ میں یہاں پہ مدنی چینل یہ پروگرام میں شرکت کرنے آیا ہوں. کرنے آیا ہوں. پروگرام کا نام کیا ہے؟ وہ سچی بات ہے. سچی باتیں. کیا سیکھیں گے اس میں آپ؟ میں ہم ماشاءاللہ اچھی اچھی سٹوریز سنیں گے، احادیث مبارکہ سنیں گے. جی آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ڈیلی روٹین بتائیں اگر. میں اسکول جاتا ہوں، اسکول سے آ کے ہوم ورک کرتا ہوں، ماشاءاللہ پھر سپارہ آتا ہوں. ماشاءاللہ سپارہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ سے آپ نے ساری باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ تینوں سیگمنٹس میں ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے. جی آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ میرا نام حمزہ رضا ہے. اچھا حمزہ بھائی، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو حافظ قرآن بنائے. یہاں کیا کرنے آئے ہیں یہ تو بتائیں. میں یہاں پہ مدنی چینل کے پروگرام میں شرکت کرنے آیا. کیا سیکھیں گے آپ، کیا سنیں گے، کچھ پتہ ہے آپ کو، آئیڈیا ہے کوئی؟ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام جانوں گا. ماشاءاللہ پیارا سا کوئی نام جانوں گا، اس کے میننگز بھی جانوں گا اور سچی سچی باتیں سیکھوں گا. اور سچی باتیں سیکھوں گا. ماشاءاللہ اللہ ہمیں سچی باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے، کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بھائی جانب ہمارے کون تشریف فرما ہے؟ میرا نام محمد دانیال ہے. ماشاءاللہ دانیال بھائی کڈز مدنی چینل کی مشہور و معروف شخصیت. ماشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ آتے ہیں، کون کون سے پروگرامز میں آتے ہیں بتائیں گے ذرا؟
इस्लाम फॉर किड्स, हम्म मेरा प्यारा दीन, सच्ची बातें, माशाल्लाह। उसमें क्या परफॉर्म करते हैं आप? कोई सेगमेंट्स वगैरह भी करते हैं आप? ऑडियंस, ऑडियंस में होते हैं, यानी अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। इसके अलावा मदनी चैनल की मसरूफियात के अलावा आप क्या करते हैं? होमवर्क करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, खाना खाता हूँ, माशाल्लाह। और सो जाता हूँ? सो जाता हूँ, क्या बात है जी। आपके साथ कौन बैठे हैं? मेरा नाम फरदाम खान है। जी माशाल्लाह। ये आपके भाई हैं? यस, मिलते जुलते नाम है माशाल्लाह। ये बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं? मैं बड़ा भाई। हाँ, दिखने में भी बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं हम्म स्कूल जाता हूँ, सिपारा पढ़ता हूँ, माशाल्लाह। खाना खाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, सो जाता हूँ। सो जाता हूँ, क्या बात है माशाल्लाह। सोना भी चाहिए, ज़रूरत भी होती है, जब नींद आए तो सोना चाहिए जी। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ और उसका नाम यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चे हमें बताएंगे। कुछ तो बताएंगे ना इंशाल्लाह जी। मिलके नाम बताना होगा। आता है आप लोगों को नाम? जी, तो मिलके बताएंगे। हमारे इस प्रोग्राम सच्ची बातें के पहले सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी के प्यारे नाम। सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। जी, प्यारे नबी के प्यारे नाम। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन आज हम प्यारे आका अलैहिस्सलाम का एक प्यारा सा नाम जानेंगे, जिसमें आप अलैहिस्सलाम की एक शानदार सिफत का, आप अलैहिस्सलाम की एक शानदार खूबी का भी जिक्र है। चनाचे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नामों में से एक नाम वाइद भी है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? वाइद। वाइद। कौन कौन बताएगा कैसे लिखते हैं? हाथ खड़ा करें, अलिफ ई। हाथ खड़ा करें जिसको मालूम है वाइद कैसे लिखेंगे उर्दू में। माशाल्लाह, दानियाल भाई ने हाथ खड़ा किया पहले। जी बताएं। वाव, अलिफ, आइन, दाल। माशाल्लाह जी। आप बताएं, सही कह रही है, बता दें आप भी। वाव, अलिफ, आइन, दाल। माशाल्लाह जी। किस्मती चल के नाज़रीन, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वाइद, वाव अलिफ आइन और दाल। वाइद का माना क्या होता है बच्चों? वाइद बना है वादे से। किससे बना है? वादे से। वादे का मतलब आपको पता होगा, प्रॉमिस करना, किसी से कोई काम करने का, कोई बात करने का कहना, और कि मैं ये काम करूंगा या ये काम मैं नहीं करूंगा, और जो बात की हो, जो कमिटमेंट की हो, उसको पूरा करना, ये क्या होता है? वादा होता है। तो वाइद बना है वादे से, तो वाइद का माना होता है वादा करने वाला। क्या मतलब होता है? वादा करने वाला। वाइद का माना क्या है? वादा करने वाला। और वादा करने वाले को अरबी में क्या कहते हैं? वाइद। क्या कहते हैं? वाइद। जी, वाइद। तो आप अलैहिस्सलाम को वाइद क्यों कहा जाता है? हमारे नबी ज़ीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक नाम वाइद क्यों है? तो प्यारे बच्चों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम वादा जब फरमाते थे तो उस वादे को पूरा भी फरमाते थे। और ये मुसलमान की एक अच्छी खूबी होती है, सिफत होती है, ये हमें भी अपनानी चाहिए कि हम जिससे भी वादा करें, अच्छी बातों का ही वादा करना चाहिए, सच्ची बातों का ही वादा करना चाहिए, गलत बातों पे वादा नहीं करना चाहिए। जो अच्छी बातें हों उस पर अगर वादा कर लिया तो उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वादा खिलाफी करना अच्छी बात भी नहीं होती और लोग ऐसे शख्स को अच्छा भी नहीं समझते। तो बड़े हों, छोटे हों, अपने दोस्त हों, घर वाले हों या बाहर के अफराद हों, जिससे भी हमने एक अच्छी और जायज बात पर वादा किया हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस वादे को हम क्या करें? पूरा करें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम भी वादे को पूरा फरमाते थे और इसके कई वाकयात मिलते हैं। एक वाकया बच्चों में आपको बयान करता हूँ, इंशाल्लाह उससे हमें तरगीब भी मिलेगी, बहुत लुत्फ भी आएगा वो सुन के, और हमें फ़ख्र भी होगा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिनका हमने कलमा पढ़ा, जिन पर ईमान लाए, जिनके सदक़े में हमें दो जहान की अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें अता फरमाई हैं, वो कितनी शानदार सिफ़ात के हामिल थे और आप अलैहिस्सलाम की कितनी अच्छी आदात थी, और अल्लाह हमें भी उन आदात का सदका नसीब फरमाए। एक सहाबी हैं हज़रत सैयदना अबुल हमसा, हज़रत सैयदना अबुल हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये फरमाते कि मैंने एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ सामान ख़रीदा और परचेजिंग के दौरान मेरे पास रकम पूरी नहीं थी। यानी आप अलैहिस्सलाम से कोई चीज़ उन्होंने ख़रीदना चाहिए और जब पेमेंट की बारी आई, जब पैसे देने का वक्त आया तो उनके पास वो रकम पूरी नहीं थी। अब ये सहाबी बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते कि या रसूलल्लाह, मेरे पास पैसे मुकम्मल है नहीं, मैं घर जाऊंगा और घर से पैसे लेकर आऊंगा और आपकी बारगाह में पेश करूंगा।
تو ہمارے نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ آپ جب تشریف لائیں گے تو میں آپ کو یہیں ملوں گا، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گھر سے آ جائیں، میں یہیں پر ہوں گا، آپ کو یہیں پر ملوں گا۔ اب یہ پیارے آقا علیہ السلام نے دانیال بھائی کیا کر لیا؟ وعدہ۔ کیا کر لیا؟ وعدہ۔ جی وعدہ کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ صحابی رسول جو تھے وہ اپنے گھر گئے، وہاں سے چلے گئے، گھر گئے۔ اب گھر جا کر ان کے ذہن میں نہ رہا، ان کو یاد نہ رہا کہ میں نے سلطان مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے واپس آنے کا وعدہ کیا ہے، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن آ گیا۔ تیسرے دن اس صحابی رسول کو یاد آیا کہ میں نے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اس مقام پر آ کر رقم پیش کروں گا۔ اب جیسے ہی ان کو یاد آیا فوراً انہوں نے رقم لی اور لے کر اس جگہ پر پہنچے۔ حمزہ بھائی آپ دیکھیں اگر ہمارے دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ کوئی کسی کو کہے کہ بس میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، یہ نہ کہے کہ 2 دن بعد آؤں گا، 3 دن بعد آؤں گا، تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، اور وہ کہے کہ چلا جائے، 10-15 منٹ ہم ویٹ کریں گے، آدھا گھنٹہ ویٹ کر لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ گھر چلے جائیں گے، بھئی یہ تو بھول گئے، آئے نہیں، ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ ہوتا نا ایسے، صبر نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی کتنی شاندار یہ ادا ہے، اور یہ امت کے لیے ایک تعلیم بھی ہے کہ آپ علیہ السلام اسی جگہ موجود رہے، اور تیسرے دن وہ صحابی جب پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہیں اسی مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، وقت دے اور پھر لیٹ آئے، تو ہمیں کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھئی آپ نے لیٹ کر دیا، میرا اتنا قیمتی وقت تھا۔ اس طرح کرنا نہیں چاہیے، ویسے کسی کو ہم نے وقت دیا ہے تو ٹائم پر آنا چاہیے، لیکن وہ صحابی رسول جو تھے ان کو یاد نہ رہا، وہ بھول گئے تھے، تو اس لیے ان پر کوئی اعتراض آبجیکشن نہیں ہوتا۔ یاد ہوتے ہوئے اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بھول گئے تو وہ انسان ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا اب پیارے آقا علیہ السلام نے جب اس صحابی رسول کو دیکھا تو عام آدمی ہو تو وہ تو غصہ کرے گا کہ بھائی آپ لیٹ ہو گئے، آپ نے کہا تھا تیسرا دن ہوئے مجھے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی غصے کا اظہار نہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے سرکار علیہ السلام کی چہرہ انور پر کوئی ایسی چیز نہ دیکھی، یعنی کوئی غصے اور ناراضگی وغیرہ کے آثار نہ دیکھے۔ ہاں ایک جملہ آپ علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، تم نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ بنیادی طور پر ہمیں 2 باتیں پتہ چلی۔ ایک یہ کہ جب ہم کسی سے وعدہ کریں تو ہمیں اس کو پورا کرنا چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وعدہ خلافی نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم سے کسی نے وعدہ کیا، ہم سے کسی نے کسی بھی کام کے حوالے سے پرومس کر لیا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس پر اعتماد کرنا ہے، مسلمان بھائی ہمارا۔ اور اب اگر وہ وعدہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، کچھ ڈیلے کرتا ہے، تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، خود وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنا چاہیے، کوئی دوسرا وعدہ کرے اور اس کو پورا کرنے میں تاخیر کرے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے وعدے کرنے اور ان کو پورا کرنے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس سیگمنٹ میں کتنی پیاری باتیں ہم نے سیکھی کہ آپ علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ واعد۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ وعدہ کرنے والا، وعدہ کرنے والا، اور ہمارے آقا علیہ السلام وعدہ فرماتے بھی تھے اور اس کو پورا بھی کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب ہم اپنے اس پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، جس میں ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خوبیوں کا، شانوں کا، کمالات کا، معجزات کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ تو اب بڑھیں گے اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام سچی باتیں کے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ ایسے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اپنے پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نورانی جسم کے اوصاف سنیں گے، اس کی خوبیاں جانیں گے کہ آپ علیہ السلام کا جو مقدس بدن تھا، جسم مبارک تھا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، خاص پرسنالٹی ہیں۔
عام شخصیت نہیں ہے، ایک خاص پرسنالٹی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے معاملات بھی عام لوگوں سے ہٹ کر بالکل خاص ہیں اور جدا ہیں. چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں ایک شان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. سبحان اللہ. اب اگر بیٹھے ہوں کسی مقام پر مکھیاں ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ دانیال بھائی ہیں، یہ حمزہ بھائی ہیں، یہ زیان بھائی ہیں، تو بیٹھ جائے گی، کپڑوں پر بیٹھ جاتی ہے، گندگی پر بیٹھ جاتی ہے، جسم پر بیٹھ جاتی ہے. لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی لطافت عطا کی، ایسی پاکیزگی عطا فرمائی، ایسا کمال عطا فرمایا کہ مکھی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس پر نہیں بیٹھتی تھی. اسی طرح بعض اوقات مچھر آ جاتے ہیں، کاٹتے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، خون چوستے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ مچھر کاٹ لیتا ہے نا، مچھر بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس پر مچھر نہیں آتا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بدن اقدس سے مچھر خون نہیں چوستا تھا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے پاک صاف نظافت والے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں، جسم میں جوئیں نہیں پڑتی تھیں. اور بچوں اس کی ایک اور وجہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ یہ جوئیں جو ہوتی ہیں یا مکھی وغیرہ آتی ہے، یہ گندگی پر آتی ہے. جسم میں بدبو ہو، پسینہ ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، تو پھر ایسی جگہ پر اس طرح کے جو حشرات ہوتے ہیں، مکھی مچھر وغیرہ، وہ آتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ویسے ہی رب کا فضل ہے، اور آپ پاکیزہ رہنے والے بلکہ دوسروں کو پاکیزگی عطا فرمانے والے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی کی یہ شان ہے کہ مچھر مکھی وغیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اقدس پر نہیں بیٹھتی تھی، کیونکہ مکھی اور مچھر جس وجہ سے آتے ہیں وہ وجہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس پر نہیں تھی. اچھا، اس حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث پاک بھی سناتا ہوں. چنانچہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، بے شک اللہ پاک نے آپ کو اس بات سے محفوظ رکھا کہ مکھی آپ کے جسم پر بیٹھے، کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھ کر اس سے آلودہ ہوتی ہے. تو چونکہ مکھی گندگی پر جاتی ہے، اور جب گندگی میں جاتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے، تو کیا ہو جاتی ہے؟ آلودہ ہو جاتی ہے، خود بھی گندی ہو جاتی ہے. تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاک ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مکھی جو آلودگی پر، گندگی پر بیٹھے اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس پر آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا رکھا؟ محفوظ رکھا. کیا رکھا؟ محفوظ. اچھا، ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پسینہ آتا ہوتا نا، کبھی گرمی ہوتی ہے، انسان کوئی مشقت والا کام کرتا ہے، تو کیا آتا ہے خدمت مدینہ کے ناظرین؟ پسینہ آتا ہے. اور انسان کا پسینہ ہو تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. کسی اور جانور کا ہو اس میں بھی ہوتی ہے. پسینہ ہوتا ہی ایسی چیز ہے، پسینہ ہوتی ہی ایسی چیز ہے کہ جس میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو. یعنی ہم پسینے کا لفظ جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے بدبو کا. خوشبو کا آتا ہے؟ نہیں آتا نا. عطر خوشبودار ہوتا ہے اور پسینہ کیا ہوتا ہے؟ بدبودار ہوتا ہے. بدبو. لیکن یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسپیشل ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شانیں بھی کیا ہیں؟ اسپیشل ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان بچوں یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس سے جو پسینہ نکلتا تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی. سبحان اللہ. بچوں یہ وہ خوشبو تھی جو صحابہ کرام محسوس بھی کرتے تھے، سبحان اللہ. ان کو احساس بھی ہوتا تھا. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کی یہ شان ہے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں کہ صحابہ کرام اپنی خوشبو میں سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پسینے کو شامل کرتے تھے تاکہ اس خوشبو میں اور اضافہ ہو جائے. سبحان اللہ. جی، ایک صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جسم اقدس سے جو پسینہ جاری ہوتا اس پسینے کو لے کر اپنے عطر کی شیشی میں ڈال لیتی اور اس کو بطور عطر استعمال کرتی تھی. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ. ہاں بچوں، یہ کئی بچوں کا بھی نام ہوتا ہے مسلمانوں میں، لیکن اس کو بعض لوگ کس طرح پڑھتے ہیں؟ انس. انس بھائی،
انس نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ انس۔ الف پر بھی زبر اور نون پر بھی زبر۔ انس بھائی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ انس۔ کیا ہوتا ہے؟ جی، تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس خوشبو میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم کا پسینہ ملایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بچوں، صحابہ کرام یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ ہمارے بدن اور ہمارے کفن پر وہ خوشبو لگائی جائے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ ملا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوشبو کا ہمیں فیضان عطا فرمائے، خوشبو مصطفیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی معطر فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو قرآن مجید آپ کے سینے اتھر پر نازل ہوا اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک پورا سلیبس موجود ہے، ہدایت کا ایک شاندار ہمارے پاس ذریعہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنتوں کی خوشبوؤں سے اپنے دماغ اور قلب کو معطر اور معمبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ماشاءاللہ۔ جی کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف۔ جی تو کڈز مدنی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام سچی باتیں کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی سچے نبی کی، سچی باتیں۔ اور اس پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنتے سمجھتے اور اس کی برکتیں لیتے ہیں۔ تو آج بھی ایک پیاری حدیث پاک شامل کریں گے اور انتہائی مختصر حدیث پاک۔ بچوں نیت کریں کہ اس حدیث پاک کو ہم نے آج ہی یاد کر لینا ہے، ابھی سنیں گے انشاءاللہ، اس کو تکرار بھی کریں گے اور ہمیں وہ انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، اور اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ زور سے کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو حدیث پاک کے الفاظ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل معروف صدقۃ، کل معروف۔ صدقۃ۔ جی اس کا ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو مل کے پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، کل معروف کل معروف صدقۃ، صدقۃ، کل معروف کل معروف صدقۃ، صدقۃ، کل معروف کل معروف صدقۃ۔ صدقۃ۔ جی بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میں بھی سنوں گا آپ سے، لیکن یہ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرنے کے بعد۔ پیارے بچوں کتنی پیاری حدیث پاک ہے، بالخصوص اس حدیث پاک میں غریب مسلمانوں کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، امیروں کے لیے بھی ہے کہ ہم جب صدقے کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مال آتا ہے، پیسے آتے کہ پیسوں کے ذریعے صدقہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، پیسے کے ذریعے بھی صدقہ ہوتا ہے، لیکن پیسے کے علاوہ بھی ایسے کام ہیں جن کو کرنے پر شریعت کی طرف سے صدقے کا ثواب ملتا ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن کچھ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، چنانچہ اچھی اچھی باتیں سکھانا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ ہم نے کوئی علم دین کی بات سنی، حدیث پاک سنی، کوئی اچھا قول سنا کسی صحابی کا، کسی بزرگ کا، اور اچھی بات ہے، دینی بات ہے، تو ہم اس کو آگے پہنچائیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، تو ہمارا یہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ تو اچھی اچھی باتیں سکھانا بھی صدقہ، یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا اور علم سکھانا، اور اسی طرح برائی سے منع کرنا، گناہوں سے، بری باتوں سے لوگوں کو منع کرنا اچھے انداز میں، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ۔ تو اچھی اچھی باتیں سکھانا اور برے کاموں سے، بری باتوں سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح رستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو دور کرنا، رستے پر پتھر پڑا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی شاخ پڑی ہے، کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ گزرنے والوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، تو رستے سے اس تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا، سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی بندہ مومن کے حق میں کیا ہے؟ صدقہ ہے، اس کا بھی بندہ مومن کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ ایپیسوڈز میں مزید اچھی اچھی باتیں لے کر حاضر ہوں گے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کڈز مدنی چینل کو سبسکرائب کیجئے، سچی باتیں، اور اس کے علاوہ کڈز مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ وہاں پر اپلوڈ ہوتے ہیں، وہاں سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اچھی باتیں کرنے، اچھے اچھے کام کرنے اور اچھی اچھی باتیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل
हमारा मदनी चैनल। मीठी मीठी बातें सच्ची सच्ची बातें मीठे नबी की बातें सच्चे नबी की बातें मीठे नबी की बातें सच्चे नबी की बातें सच्ची बातें सच्ची बातें सच्ची बातें सच्ची बातें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया